السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا ہوگا، تو آپ آخر تک ویڈیو بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج ہم نوری شفا خانہ میں حضرت سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضرت، بہت سارے مرد ایسے ہیں جو شادی شدہ ہونے کے بعد اور بیوی کے رہتے ہوئے غیر عورتوں کی طرف ان کا دلچسپی اور رجحان رہتا ہے، تو کیا ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی دعا بتلائیں کہ مرد کو غیر عورتوں کی طرف جو رجحان ہے وہ ختم ہو جائے، اپنی بیوی سے محبت کرنے لگے؟ حامدا و مصلیًا اما بعد، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمام انسانیت کے لیے خوشی اور مسرت ہے۔ جو شخص بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیتا ہے، آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیتا ہے، تو اس انسان کی پوری زندگی خوشی بن جاتی ہے، پوری زندگی مسرت اطمینان میں گزرتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی سنت کو لے لیجئے کہ جب اپنے گھر تشریف لایا کرتے تھے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز اور طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا کرتا تھا۔ آپ اپنی بیوی سے سلام کیا کرتے تھے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لانے کے بعد نہ تو چہرے پر مسکراہٹ تھی اور نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئی اور حیرت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پوچھتی ہیں کہ آج کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، آج آپ کچھ بھول چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فوراً گھر سے باہر گئے اور مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور سلام کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باہر کوئی آپ کو تکلیف ہوئی یا کوئی رنج پہنچا یا کسی نے آپ کو پریشان کیا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ خدیجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور فضل ہے اور کرم ہے کہ میں تمہارے سامنے ہنستا اور مسکراتا آیا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے، اور خصوصاً مردوں کو یہی چاہیے کہ باہر آپ کے ساتھ جو بھی دقتیں ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی معاملہ درپیش ہو، باہر کے معاملے کو باہر بھول جائے، چونکہ مرد ہی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنے گھر گرہستی کے چلانے کے لیے محنت مشقت تگ و دو کرتا ہے، اور محنت مشقت اور تگ و دو میں جو ہے دقتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دقتوں کو، ان الجھنوں کو، ان پریشانیوں کو جب اپنے گھر میں لائیں گے تو اس سے آپ کی بیوی بھی پریشان ہوگی اور آپ کے بچے بھی پریشان ہوں گے۔ تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس مختصر سی سنت کو اگر اپنا لے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بال بچوں میں بہتر ہو، اور میں خود اپنے بیوی بال بچوں میں بہتر ہوں۔ تو بیوی بال بچوں کے لیے بہتر بننا بہت ضروری ہے۔ آپ غیروں کے لیے بہتر ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ غیروں کے لیے بہتر ہیں، اپنے بیوی بال بچوں کے پاس بہتر بن کر آئیں، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا، اور آپ کی گھر گرہستی اچھی چلے گی اور گھر جنت بن جائے گا، اور آپ کی بیوی آپ سے بے انتہا محبت کرے گی، آپ کی بیوی آپ سے بے انتہا لگاؤ رکھے گی، اپنا پیار آپ کو پیش کرے گی، اور آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آپ پر نچھاور کر دے گی۔ لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب سنت اور شریعت پہ عمل نہیں کرتی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو پس پشت ڈال دیتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کی سیرتوں کو مطالعہ نہیں کرتی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو نہیں پڑھتی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو نہیں پڑھتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو نہیں پڑھتی، جب ان کی زندگیوں کو، ان امہات المومنین کی زندگیوں کو
اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو آپ کا شوہر آپ سے بے انتہا پیار کرے گا، آپ کا شوہر آپ کا خیال کرے گا اور آپ کے ذرے ذرے کے اوپر ان کی توجہ ہوگی، آپ کے پل پل کی ان کو خبر ہوگی۔ لیکن آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے طریقے، امہات المومنین کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو آپ کے گھر کے اندر فتنہ آئے گا، فساد آئے گا، دوری ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے اور آپ کے شوہر غیر عورتوں میں اپنی توجہ کو زیادہ مرکوز کریں گے۔ جب شوہر گھر آئے تو شوہر سے مسکرا کر کے پیش آئے، جب گھر شوہر آئے تو شوہر کی جو بھی ضروریات چیزیں ہیں آپ ان کو پیش کریں۔ آپ حضرت خدیجہ بن جائیں، آپ حضرت عائشہ بن جائیں، آپ حضرت ام سلمہ بن جائیں، آپ حضرت فاطمہ بن جائیں، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب بن جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ حضور کی بیٹیوں کی جو سنت ہے ان سنتوں کو اپنے اندر لے آئیں، حضور کی بیویوں کی جو سنت ہے ان سنتوں کو اپنے اندر لے آئیں تو آپ کا شوہر آپ کا گرویدہ رہے گا، آپ کا عاشق رہے گا، آپ پر فریفتہ ہوگا۔ ہزار خوبصورتی کے باوجود بھی آپ کا شوہر کہیں بھی پگھل نہیں سکتا اور کہیں بھی آپ کا شوہر نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آپ بنیں گی اس طریقے سے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تو کہا کہ اسماعیل کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اسماعیل تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ تیرا گھر بار کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی شکایت کی اور بے انتہا نافرمانی بھرے الفاظ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا کہ کوئی شخص آیا ہوا تھا جس نے کہا ہے کہ اپنے چوکٹ کو، گھر کے چوکٹ کو بدل دینا۔ بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا جس نے کہا اپنی چوکٹ کو بدل لینا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے، تم نے گھر کی نعمتوں کی ناشکری کی، میری محبتوں کی ناشکری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں اور دوسری شادی کر لوں۔ تو آپ فرما بردار بیوی بنے، آپ شکر گزار بیوی بنے، اللہ کی عبادت کرنے والی بیوی بنے۔ جب آپ شکر گزار بن جائیں گی، اللہ کی فرما بردار بن جائیں گی، شوہر کی فرما بردار ہو جائیں گی اور شوہر سے محبت کرنے والی بیوی بنیں گے تو آپ کا شوہر بھٹک نہیں سکتا، آپ کا شوہر آپ سے روگردانی نہیں کر سکتا، آپ کا شوہر کہیں ادھر ادھر جھانک نہیں سکتا۔ پھر بھی کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن خراب ہوتا ہے، وہ اوباش قسم کے ہوتے ہیں، اپنی بیوی رہتے ہوئے غیروں پہ ان کی نگاہیں جاتی ہے، غیروں کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ تو ایسے شوہر کے لیے آپ اگر بیوی ہیں تو ایک مجرب اور بہترین عمل ہے کہ آپ استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ استغفار کثرت سے کرنے کے لیے تمام جتنی بھی ضرورتیں آپ کی ہوں گی اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا، آپ کی مراد کو پوری کرے گا۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، نماز کے پابند ہو جائیں اور آپ اپنے شوہر کو میٹھی چیز کے اندر 111 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 111 مرتبہ سورہ بقرہ کی 165 نمبر کی آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو دم کر کے میٹھی چیز میں کھلائیں اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ رکھیں، پیار کا معاملہ رکھیں، چہرہ مسکراتا ہوا رکھیں، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ ہی کا ہوگا۔ کسی بھی غیر عورت کی طرف اگر رجحان ہو گیا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سنا سامعین آپ نے، اگر آپ بھی جنات، شیاطین، جادو، نظر بد اور رشتے کی رکاوٹ وغیرہ سے پریشان ہے
تو ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے۔ اگر آپ کسی مرض مبتلا ہے، مثلا بواسیر کے مریض ہے یا سفید داغ کے مریض ہے، یا اسی طرح آپ گیسٹرک کا مریض ہے، آپ کے پیٹ میں سینے میں جلن رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو ان تمام بیماریوں کا حجر جڑی بوٹی سے بہترین علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ جانڈس کے مریض ہے، آپ کا جانڈس کا لیول خواہ جتنا ہی بڑا ہوا وہ آئے، انشاءاللہ ایک ہی خوراک میں آپ کا جانڈس ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مہلک مرض مبتلا ہے اور پریشان ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور وظیفہ بھی بتلائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔